السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرفتن دور میں جیسا کہ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر طرف سے گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء ہر طرف موجود ہیں، اور یہ لوگ سرکاروں کی، آقاؤں کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسی مسئلے میں کچھ مولوی، مفتی، پیر کہلانے والے اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں، اپنی روٹیاں سینکتے ہیں، اور امت مسلمہ کو دھرنے دینے، جلوس نکالنے اور ریلیاں نکالنے پر ورغلاتے ہیں۔ ہندو اگر گستاخی کرے تو ہندوستان کے ہر کونے میں، ہر شہر، گلی کوچے میں اس ہندو کا رد ہوتا ہے، اس ہندو کے خلاف پروٹیسٹ کیا جاتا ہے گلی کوچوں کے اندر۔ اور جیسا کہ یہ معاملہ سب جانتے ہیں یہ بات کہ یہ دھرنے، پروٹیسٹ، احتجاج، ریلیاں وغیرہ وغیرہ یہ سب ہندو ہی کے خلاف نکالی جاتی ہیں، نہ کہ مسلمان کہلوانے والے وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، مرزائی، قادیانیوں پر یہ چیزیں کبھی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اگر ان کے اوپر یہ چیزیں نکالی جائیں، وہابیوں کے اوپر جلوس نکالا جائے، تو مولویوں کے چندے بند ہو جائیں گے، مولویوں کے جلسے بند ہو جائیں گے، ان کی تقریریں کوئی سنے گا نہیں۔ اسی لیے جہاں پر ان مولویوں کا فائدہ ہوتا ہے یہ لوگ وہیں دھرنے دیتے ہیں، وہیں ریلیاں نکالتے ہیں۔ اب ہندو نے اگر گستاخی کر دی تو اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی نکلا، لیکن اسی پروٹیسٹ میں کہیں نہ کہا گیا کہ وہابیوں نے بھی گستاخی کی ہے، ہمارا یہ پروٹیسٹ وہابیوں کے خلاف بھی ہے، دیوبندیوں کے خلاف بھی ہے، جماعت اسلامی کے خلاف بھی ہے، تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ہے۔ یہ کسی جلسے میں یہ بات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ہندو کے خلاف جو انہوں نے دھرنا دیا ہے اس دھرنے کے اندر وہابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، تبلیغی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اہل خبیث بھی ہے، شیعہ بھی ہے، رافضی بھی ہے، سب مرتدوں کے ساتھ انہوں نے وہ جلسہ کیا۔ اسی لیے وہ اس میں ان سب چیزوں کا رد نہیں۔ اچھا، اب ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی کا ایک مبارک فتویٰ، جو ایسے ہی مولوی جو یہ سب کرتے ہیں، جو عوام اہل سنت، وہ نوجوانان اہل سنت کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو انہی کے خلاف اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 135۔ نفرت دینیہ، مکروہ تنزیہی و اشاعت، یعنی اعلیٰ حضرت سرکار فرما رہے ہیں اشاعت کہتے ہیں سنت مؤکدہ کو ترک کرنا، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نفرت دینیہ، مکروہ تنزیہی و اشاعت، مکروہ تحریمی و حرام، صغیرہ و کبیرہ مراتب بدعت و ضلال و انواع
کفر و ارتاد سب سے حسب مرتبہ ہے نا، یعنی یہ اعلیٰ حضرت سرکار سب گنوا رہے ہیں، مکروہ تنزیہی، اطاعت، مکروہ تحریمی، وہ حرام، وہ صغیرہ، وہ کبیرہ، وہ مراتب، بدعت و ضلال، پھر آگے فرماتے وہ انواع، کفر و ارتاد، ارتاد کہتے ہیں مرتد کو، سب سے حسب مرتبہ ہے، جس کے درجات یعنی ان سب کے درجات مستحب سے فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے، یعنی ان سب کے مراتب بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کہ کسی کے مستحب ہے نا، کسی کا رد کرنا مستحب ہے، کسی کا رد کرنا واجب ہے، کسی کا رد کرنا فرض ہے، کسی کا رد کرنا فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے۔ اب اس کے آگے فرماتے ہیں امام اہل سنت، لیکن کیا فرما رہے، لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، جو اخبث مراتب ہیں یعنی سب سے زیادہ خبیث مراتب ہیں، جیسے کفر و مرتد، وہابی دیوبندی، ان سے نفرت نہ کرے، ادعون سے دعوی نفرت میں جھوٹا ہے، یعنی جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادعون سے دعوی نفرت ہے نا، یعنی گھٹیا لوگوں سے دعوی نفرت میں جھوٹا ہے، یعنی جو مرتد سے نفرت نہ کرے، وہ مکروہ تحریمی، وہ اطاعت، مکروہ تحریمی، وہ حرام، وہ صغیرہ، وہ کبیرہ، ان سب سے نفرت دکھانے والا کہ میں ان سب سے نفرت کرتا ہوں، وہ ان سب سے نفرت کرے۔ اگر وہ مرتد سے نفرت نہیں کرتا تو ان سب سے نفرت کے دعوے کرنے میں وہ جھوٹا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام اہل سنت، مکروہ تنزیہی سے اطاعت بری ہے، یعنی مکروہ تنزیہی سے سنت مؤکدہ کو ترک کرنا برا ہے، سنت مؤکدہ کو ترک کرنے سے برا مکروہ تحریمی ہے، سنت مؤکدہ کو ترک کرنا اسے اطاعت کہتے ہیں، اطاعت۔ تو فرماتے ہیں مکروہ تنزیہی سے اطاعت بری ہے، اطاعت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس سے کبائر اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں، یعنی ان سب کے درجات اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں، یعنی سب سے کم بدتر، پھر اس سے زیادہ بدتر، پھر اس سے زیادہ بدتر، سب اپنے اپنے مرتبے میں بدتر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور ان سے بدعت و ضلال بدتر ہیں، یعنی مکروہ تنزیہی، اطاعت، مکروہ تحریمی، ان سب سے بدتر بدعت و ضلال ہیں، اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، یعنی ان کے بھی مراتب وہ الگ الگ ہیں، بدعت و ضلال کے سب کے مرتبے الگ الگ ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور ان سب سے کفر بدتر ہے، اور کفر میں بھی مراتب ہیں، کفر اصلی سے ارتداد بدتر ہے، کفر اصلی سے ارتداد بدتر ہے، ارتداد کہتے ہیں مرتد کو، ہے نا، مرتد کو، اور اس میں بھی ترتیب ہے، یعنی کفر اصلی، ارتداد، ہے نا، ان سب میں الگ الگ قسمیں ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت سرکار قسمیں بیان فرماتے ہیں، ان سب سے آگے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کفر اصلی، کفر ہے، کفر کی قسمیں اعلیٰ حضرت سرکار گنوا رہے ہیں درجے کے۔ کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، اور نصرانیت سے بدتر مجوسیت، مجوسیت سے بدتر بت پرستی،
اور بدھ پرستی سے بدتر وہابیت۔ جملہ دیکھیے اعلیٰ حضرت سرکار کا، قسمیں گنوا رہے ہیں کہ سب سے بدتر کفر اصلی کی ایک قسم نصرانیت ہے، اور نصرانیوں سے بدتر ہے مجوسیت، اور مجوسیوں سے بھی بدتر ہے بت پرستی، اور اس سے بھی بدتر ہے وہابیت۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام اہل سنت، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنیع ہو کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ شنیع کہتے ہیں افعال کہتے ہیں اعمال کو، ہے نا، جو عمل کرتے ہیں اسے افعال کہتے ہیں۔ شنیع کہتے ہیں بد، خراب کو شنیع کہتے ہیں۔ یعنی افعال کیسے ہی خراب ہوں کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی مکروہ تحریمی ہے، اصاعت ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ ہے، بدعت ہیں، یہ سارے کتنے بھی خراب ہوں کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد وداد منایا جاتا ہے۔ وداد کہتے ہیں دوستی کو، الفت چاہت، اسے وداد کہتے ہیں۔ کافروں بت پرستوں سے اتحاد دوستی منایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار آگے فرماتے ہیں کیسا وداد، کیسی دوستی، کیسی الفت، کیسی چاہت، کیسا وداد، کہاں کا اتحاد، بلکہ غلامی، انقیاد کہتے ہیں فرما برداری کو، بلکہ غلامی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں غلامی، وہ فرما برداری۔ اور آگے فرماتے ہیں اور ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں معاذ اللہ۔ یعنی امام فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ بت پرستوں سے اتحاد، کہاں کا اتحاد، کیسا اتحاد، پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ اتحاد تو بدتر، اب ان سب سے بدتر کفار وہابیہ، اعلیٰ حضرت سرکار نے یہاں پہ وہابیوں کے ساتھ کفار کا لفظ جوڑا، کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مبارک پور کے اندر وہابی دیوبندیوں کو بلا کر کے ان کے ساتھ چائے ناشتہ کیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا۔ مثال بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے مسلمان کے نام پر مسلمان کہلانے والے اسد الدین اویسی نے، ہے نا، وہابیوں کے ساتھ، ریفضیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، نیچریوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اتحاد، ان کو اپنی مجلسوں میں بلانا جانا، آنا جانا سب کیا۔ اور آج کل کے مسلمان اسی پارٹی کے پیچھے اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بدتر، ان سے بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلس کی صدائیں دی جاتی ہیں، اور ان تمام، آگے فرماتے ہیں، اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر، اعلیٰ حضرت سرکار نے یہاں پہ بدتر 3 بار استعمال کیا ہے، یعنی بدتر از بدتر۔ پھر آگے فرماتے ہیں بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر
مشیقیت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے نا۔ مشیقیت کہتے ہیں بڑائی، غرور، شیخی، یعنی دیوبندیت کے سر بڑائی ہند، شیخی، غرور ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے۔ جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معیشت سے نفرت کا دعویٰ، ادعا کہتے ہیں دعوے کو، تو کسی فعل و معیشت سے نفرت کا دعویٰ محض سفید جھوٹ ہے۔ یعنی کوئی کہے ہم ڈھول تاشا نہیں سنتے، ہمیں ڈھول تاشے سے نفرت ہے، شادیوں میں ڈھول تاشا ہوگا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہمیں اس سے نفرت ہے ڈھول تاشے سے، ہم ویڈیوگرافی نہیں کریں گے، ہمیں ویڈیوگرافی سے نفرت ہے، ہم قوالی نہیں سنیں گے کیونکہ قوالی میں مزامیر ہوتے ہیں، ہمیں اس سے نفرت ہے۔ یہ سب افعال کہیں، پھر صلح کلی مولوی ان سب افعال پر عمل کرتے ہوئے ان سے نفرت کا اظہار کرے کہ ہمیں ان سب سے نفرت ہے، ہم علل اعلان ان چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہے، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ جو ان سے نفرت، یعنی ڈھول تاشا، ٹی وی، ویڈیو، قوالی، مزامیر، ان چیزوں سے نفرت کا دعویٰ کرے اور وہابی دیوبندیوں سے نفرت نہ کرے، یہ سب دعوے کرنا جھوٹ ہے، محض سفید جھوٹ ہے۔ یعنی اب غور کیجئے، ٹی وی کا رد اسٹیج سے بھی ہو رہا ہے، مفتی صاحب کے اسٹیج سے بھی ہو رہا ہے، مفتی صاحب کے فتوے سے بھی ہو رہا ہے، ڈھول کا رد مفتی صاحب کی تقریروں میں بھی موجود ہے، تحریروں میں بھی موجود ہے، مفتی صاحب کے فتاوے میں بھی موجود ہے نا۔ جو بھی مفتی صلح کلی مفتی دیتے ہیں، آج کل پیپروں کے اندر چھاپ دیتے ہیں کہ جس شادی میں ڈھول باجا ہوگا، بینڈ باجا ہوگا، ہے نا، ہم اس شادی میں نہیں جائیں گے، جس شادی میں ویڈیوگرافی ہوگی ہم اس شادی کے اندر شرکت نہیں کریں گے، کوئی قاضی وہاں نکاح نہیں پڑھائے گا۔ یہ سب باتیں علل اعلان کہی جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں اعلان نہیں کی جاتی کہ جس شادی میں وہابی ہوگا اس شادی میں نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، جس شادی میں دیوبندی ہوگا اس شادی میں مسلمانوں کو جانا حرام ہے، یہ چیزیں علل اعلان نہیں کہی جاتی۔ تو یہ چیزیں جو افعال ہے، ڈھول تاشا، ویڈیو وغیرہ، ان سے نفرت کے دعوے کرنا اور وہابی کفر و مرتدین سے اتحاد منانا، ان کا رد نہ کرنا، یہ سب باتیں محض جھوٹ ہے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا محض سفید جھوٹ ہے۔ اگر ان مولویوں کے لیے، میرے امام اہل سنت کے یہ جملے، اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے ایک درجہ ہوتی، افعال سے ایک درجہ ہی بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی۔ یعنی تمہاری نفرت اگر ڈھول تاشا، بینڈ باجا، ویڈیوگرافی، قوالی، مزامیر، ان سب چیزوں سے ایک درجہ ہی بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی۔ اب بت پرستوں کا سن لو،
ہے نا، بت پرستوں سے لاکھ درجہ۔ اب افعال کا تو آپ نے سن لیے کہ ایک درجہ ہوتی تو بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی۔ اب بت پرستوں کا سن لو، تمہارے نزدیک بت پرستوں نے گستاخی کی، ہے نا، ہندوؤں نے گستاخی کی، گستاخی رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو تم نے اس کے خلاف دھرنے دیے، تم نے اس کے خلاف جلسے جلوس کیے، تم نے اپنی روٹیاں سینکی، تم نے اپنی جیبیں گرم کی، تم نے مسلمانوں کے بچوں کو جلوسوں کے اندر، دھرنوں کے اندر، پروٹیسٹ کے اندر، ہے نا، کتنے مسلمانوں بچوں کی جانیں گئی اس پروٹیسٹ کے اندر، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں تم نے کی۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار آگے فرماتے ہیں کہ بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی، دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی۔ ہندو کے خلاف لاکھ دھرنے ہوئے، لاکھ تو غالباً ہوئے بھی نہیں ہوں گے۔ ایک تنظیم نے ہندو کے خلاف ایک دھرنا اگر دی ہے، ہندو نے گستاخی کی، تو امام کے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے ہندو کے خلاف ایک دھرنا دیا تو تم دیوبندیوں کے خلاف 100 دھرنے دیتے ہیں۔ تم نے ہندو کو جیل کروانے کے لیے، ہندو کو پھانسی دلوانے کے لیے ایک ریلی نکالی، تو دیوبندیوں کو پھانسی دلوانے کے لیے تم 1000 ریلیاں نکالتے۔ یہ ہے محبت، عشق رسول۔ آگے فرماتے ہیں کروڑ درجہ ہوتی تو نفرت کے دعوے محض مکر و فریب ہے۔ یعنی تمہارا ہندوؤں کے خلاف دھرنے نکالنا، پروٹیسٹ کرنا، جلوس نکالنا، اپنی تقریروں میں ان کا رد کرنا، یہ محض مکر و فریب ہے۔ اگر تم ہندو کا رد ایک تقریر میں کرتے تو وہابیوں دیوبندیوں کا رد 1000 تقریروں میں کرتے ہیں۔ تم اب مثال کے طور پہ میں نام لے لوں، سلمان اظہری، جس نے نرسنگھا نند کو چیلنج کیا، جس نے وہ ابھی کیا نام ہے اس ہندو عورت کا، سورنی، جس نے نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی کی، نام بھی نہیں پتہ مجھے۔ تو انہوں نے، سلمان اظہری صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو مناظرہ، وہ مباہلے کا تک کے چیلنج کر ڈالا۔ تو میری یہ گزارش ہے ان کے چاہنے والوں سے کہ میری یہ بات ان تک پہنچائیں کہ وہ کب طارق جلیل، طارق مسعود اور جرجس اور فیض، یہ سب جتنے خبیث ہیں، ان لوگوں کو کب علل اعلان مباہلے کا چیلنج کریں گے، اور دیوبندی ملا جو ہے ان کو کب یہ لوگ مباہلے کا چیلنج کریں گے علل اعلان۔ کیونکہ امام فرماتے ہیں بت پرستوں سے لاکھ درجہ نفرت ہے تو دیوبندیوں سے کروڑ درجہ، کہ اگر تم بمبئی کے اندر بیٹھ کر ان کا رد کر رہے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم دیوبند جا کر کے ان کا رد کرو اور ان کو مباہلے کے لیے چیلنج دو۔ کیوں کہ تم ہندو کو چیلنج دے رہے ہو، کیوں کہ تم دلی جا رہے ہو مباہلے کے لیے، تو تمہیں چاہیے کہ تم دیوبند جاؤ۔ سب سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم دیوبند جاؤ، دیوبند جا کر کے علل اعلان سوشل میڈیا پر جیسا تم نے ہندوؤں کے خلاف مباہلے کے چیلنج کو عام کیا، ویسا تم طارق جلیل کے خلاف، طارق مسعود کے خلاف، مرزا انجینئر کے خلاف، اور جتنے بھی ہے جرجس انصاری، اور جتنے بھی سور ہیں، جتنے وہابی دیوبندی خبیث حرامی سور ہیں، ان سب کے خلاف آپ مباہلے کا چیلنج علل اعلان کریے، تب آپ کی محبت مانی جائے گی۔ ورنہ میرے امام کے اس قول، اس فتوے کے مطابق محض مکر و فریب ہے۔
آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ آگے آیہ کریمہ فرماتے ہیں تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دین پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، تلاوت کی، اور اس جدید پارٹی کے لیے رب تعالیٰ القرآن والقرآن یلینا بہت سے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے کی پوری مصداق ہے۔ کیا بت پرست وہ وہابیہ، وہ دیوبندیہ من حاد اللہ ورسولہ میں داخل نہیں؟ ضرور ہیں۔ کیا یہ پارٹی ان سے اتحاد وداد کر کے یعادون من حاد اللہ ورسولہ میں داخل نہ ہوئے؟ ضرور ہوئے، اور یہی آیہ کریمہ فرما رہی ہے کہ جو یعادون من حاد اللہ ورسولہ ہیں وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر نہیں۔ آگے آیت کریمہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں اور اہل نار کے اس حال سے اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ واحد قہار کی قدرت ہے، بغیر نیکی کی طاقت اور برائی سے باز آنے کی قدرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکات ہمارے آقا پر ہوں اور آپ کے آل اطہار و صحابہ خیار اور امت نبی پر قیامت تک ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔